بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد افتخار خٹک فرسیاب محل جوڈیشل اکیڈمی کے فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو مضمون نویسی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ مضمون کہتے کسے ہیں، مضمون کے معنی کیا ہیں۔ مضمون سے مراد ضمن میں لیا ہوا چیز یا ضمن میں لی ہوئی چیز ہے، ٹھیک، یعنی کہ ایسی کوئی چیز ایسا ایک موضوع، ایسی ایک چیز جو کسی ایک مخصوص پیرائے میں لکھی جائے، وہ مضمون کہلاتی ہے۔ یہ نثری صنف ہے، اس کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے۔ اگر اردو کے پہلے مضمون نویس کے طور پر دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو نام آتا ہے وہ سر سید احمد خان کا آتا ہے، جنہوں نے باقاعدہ مضمون نویسی کا آغاز کیا۔ ان کا جو بہترین لکھنے کا جو بہترین صنف جسے وہ سمجھتے تھے، جو محبوب مشغلہ تھا ان کا، وہ اردو مضمون نویسی تھا۔ اس کے لیے انہوں نے رسالہ جاری کیا تہذیب و اخلاق کے نام سے۔ تہذیب و اخلاق میں نہ صرف وہ خود لکھتے تھے بلکہ اس وقت کے جو علی گڑھ یونیورسٹی سے جڑے ہوئے طلباء تھے یا لوگ تھے، ان سے بھی وہ درخواست کرتے، ان کو اس چیز پر اکساتے کہ وہ مضمون نویسی میں حصہ لیں۔ اس کوشش کے نتیجے میں بہت سے نام ہمارے پاس سامنے آئے، جیسے مولانا حالی ہے، مولانا شبلی نعمانی ہے، مولوی چراغ علی، نواب اعظم یار جنگ وغیرہ۔ تو یہ سارے مضمون نویسی کے حوالے سے ہے۔ یہ تو ایک تعارف تھا، مختصر سا تعارف تھا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، اردو مضمون نویسی۔ جیسے ہم نے کہا کہ یہ کسی ایسی تحریر یا ایسی عبارت کو مضمون کہا جاتا ہے جو کسی خاص پیرائے میں ایک ہی موضوع کے بارے میں لکھی جائے۔ اس میں اپنا اظہار خیال کیا جاتا ہے، لکھنے والے کا جو اپنا نظریہ ہے اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر مضمون کے 3 حصے ہیں، ایک چوتھا حصہ بھی گنا جاتا ہے لیکن وہ جو ہے باقاعدہ حصہ نہیں ہے۔ 3 حصے ہیں۔ جیسے پہلا حصہ جو ہے وہ تعارفی پیراگراف ہوتا ہے، جسے ہم ابتدائیہ بھی کہتے ہیں۔ تو جو ہمارا پہلا پیراگراف ہے اس میں ہم تعارف کرتے ہیں۔ ایک چیز جو یاد رکھنے والی ہے کہ عموماً ہم سب سے پہلے شعر سے آغاز کر دیتے ہیں، لیکن جو مضمون کے ماہر ہیں، جو مضمون کی تعلیم دیتے ہیں، ان کے مطابق اگر مضمون کا آغاز شعر سے کیا جائے تو یہ کسی طور بھی درست نہیں ہے، کسی مقولے سے آغاز کرنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ پہلے آپ ایک پیراگراف تحریر کریں اور اس پیراگراف کا جو آخری حصہ ہے جس میں آپ اس مضمون کے حوالے سے اپنا بیان دیتے ہیں، اپنا جسے ہم تھیسس سٹیٹمنٹ کہتے ہیں انگلش میں، جو تھیسس سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کے بعد آپ شعر یا کوٹ جو ہے اس کو شامل کریں۔ تو یہاں تک ہمارا تعارفی پیراگراف کا معاملہ تھا، وہ آ گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے نفس مضمون۔ یہ سب سے اہم ہے۔ نفس مضمون میں دیکھنے کی چیز ہے کہ ہم نفس مضمون میں کیا چیزیں لکھ سکتے ہیں یا یہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ نفس مضمون میں ہمارے پاس 7 سے 8 پیراگراف ہونے چاہیے۔ ہر پیراگراف 8 سے 10 لائنوں کا ہو، اس سے زیادہ طویل نہ ہو، مختصر ہو سکتا ہے، اگر تھوڑا بہت طویل بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ 8 سے 10 یعنی کہ ایک درمیانے سائز کا جو پیراگراف ہے، درمیانی درجے کا ایک پیراگراف ہمارے پاس ہونا چاہیے، تاکہ ہم وقت کی قلت کو بھی دیکھ سکیں، اس کے ساتھ بھی ہم اچھے طریقے سے جو ہے چل سکیں۔ اب نفس مضمون میں جو سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے، چونکہ ہم مضمون کا جب چناؤ کرتے ہیں تو موضوع پر زیادہ نہیں سوچتے، ہم جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے۔ ایک موضوع ہے، ہم اس کا نام پڑھتے ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اس موضوع پر بہت اچھے سے لکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم جب دماغی طور پر خود کو تیار نہیں کرتے تو اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم 1 یا 2 پیراگراف لکھتے ہیں تو تیسرے پیراگراف میں ہم رک جاتے ہیں، ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہمارے پاس لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم دوبارہ سے چیزوں کی تکرار شروع کر دیتے ہیں، جسے ہم ریپیٹ کرنا کہتے ہیں، تو ہم دوبارہ سے تکرار شروع کر دیتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی آپ نفس مضمون کے حصے پر پہنچتے ہیں تو آپ نے ہر جو موضوع ہے، آپ کے پاس جو ہر ایک پیراگراف ہے، اس میں ایک مخصوص بات آپ کریں، یعنی کہ جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے حوالے سے، تو ایک پیراگراف میں ایک بات کریں، اگلے پیراگراف میں آپ ایک نئی بات شروع کریں، لیکن ایسے طریقے سے شروع کریں کہ وہ پچھلے پیراگراف کا حصہ ضرور لگے، لیکن وہ پچھلے پیراگراف کی دہرائی نہ ہو، اس کی تکرار نہ ہو، ریپیٹ دوبارہ نہ ہو رہا ہو۔ اسی طرح چلتی ہوئی آپ نے تمام پیراگراف کرنے ہیں، اس میں مختلف موضوعات ہو سکتے ہیں۔
आखिरी हिस्सा हमारे पास होता है इख्तितामिया। तो इख्तितामिया के हिस्से में हमारे पास जितना भी हमने मजमून लिखा है उसके बारे में हमने उसको एक समराइज़ करना है, उसकी तलखीस करनी है इख्तिसार नवीसी के साथ, उस तमाम जो मौजू है और जो हमने उसके बारे में दलाइल दिए हैं, जो हमारे पास आर्गूमेंट्स थे हमने कर लिए हैं, उन आर्गूमेंट्स को एक अच्छे तरीके से एक 8 से 10 लाइन के पैराग्राफ में या इससे मुख्तसर पैराग्राफ में हमने बयान कर देना है और अपने मजमून को क्लोज़ कर लेना है, बंद कर लेना है। अब याद रखने वाली जो बात है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास टॉपिक आ जाता है, मौसम सरमा के हवाले से कोई आ जाता है या मौसम गर्मा के हवाले से, तो हमने अपने जहन को दौड़ाना है। किस हवाले से दौड़ाना है? हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या कुछ है जिस पर हम लिख सकते हैं। जैसे मौसम सरमा है तो इस मौसम में लिबास किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, इस मौसम में किस तरह के मेवाजात जो हैं वो मुहैया होते हैं, हमारे पास दस्तयाब होते हैं, हमारे रहन सहन पे कितने असरात मुरतब करता है, हमारी ग़िज़ाएँ कौन कौन सी होती हैं, दूसरे ममालिक में ऐसे मौसम में किस तरह के लिबास इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी है जैसे हीटर आ गए ये इस तरह की टेक्नोलॉजी, तो इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, इनको एक पैराग्राफ में बयान करना है, इनके फ़वाइद बयान कर लेना है, इनके जो नुकसानात हैं उनको हल्का सा टच करते हुए आपने निकलना है और इस तरह आपने इख्तितामिया तक पहुँच जाना है। और जब आप इख्तितामिया पर पहुँचेंगे तो उसके साथ आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और आपका मजमून इख्तिताम पर पहुँच जाएगा।